ہو رہی ہے اب یہ مجھے لے کے جا رہا ہے جناب، یہ ہمارے آج کے مہمان جن کی باتیں اور ان کی برجستگی جو ہے وہ ایک دم سے آپ کو حیران اور پھر پریشان کر دیتی ہے. جو پریشانی ان کے ساتھی آرٹسٹوں میں گزرتی ہے وہ اکثر ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہمارے بہت اپنے بہت جانے پہچانے شکیل صدیقی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. ابھی تک ٹھیک ہے؟ ابھی تک ٹھیک ہوں. چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیا حالات اور کیا واقعات چل رہے ہیں آج کل؟ بس سب صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے سارا کچھ. ابھی 3-4 دن میں امریکہ سے آئے ہوئے. اچھا، امریکہ ایک ٹور پہ گیا تھا، شو پہ. صحیح. شو کر کے آ گئے. اچھا، یہ ساری باتیں آپ کے لکھ کے لے کے جاتے ہیں؟ کوئی یاد کی ہوتی ہیں آپ نے رات کو؟ نہیں، جتنے بھی کامیڈین ہوتے ہیں نا ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو کامیڈین ہوتے ہیں اوپر والے نے پیدا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک اوپر سے ڈلا ہوا ہوتا ہے اندر. کوئی خاص چپ لگی ہوتی ہے؟ ہاں، خاص چپ لگی ہوتی ہے. خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے ان میں. صحیح. کہ وہ ماحول کو دیکھ کے کامیڈی کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم. صحیح. ہاں، لکھا ہوا کتنا بولیں گے آپ، کتنا یاد کریں گے. تو یہ آپ کا یہ جو اسپارک ہے یہ ویسے نہیں نظر آتا، یہ اسٹیج پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ روزگار ہے نا، جو ایک دم آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان روزگار ہے نا. دیکھیں آپ جاب کرتی ہیں، آپ ہر ٹائم تو یہ لگے نہیں بیٹھتی نا گھر پہ. ہاں، یہ بیٹھتی ہیں نہیں. یہ ہر ٹائم کوئی پروگرام آپ کو لگتا ہے ٹیلی ویژن لگا اور آپ شروع رہیں؟ نہیں. تو یہ جاب سمجھ کے کر رہے ہیں. اب اتنا عرصہ ہو گیا، 30 سال ہو گئے. تو اب اس کو کام کے ٹائم پہ کام اور آرام کے ٹائم پہ آرام. صحیح. تو جو عام زندگی میں آپ سے ملتے ہوں گے، جو لوگ اسکرین پہ آپ کو دیکھتے ہیں ایسے تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے اور ایسے ایسے جواب دیتے ہیں، مطلب خواتین تو کیا، حضرات کے بھی منہ سرخ اور کانوں سے دھواں نکلتا ہے ایک دفعہ سے جب آپ کوئی بات لگاتے ہیں. ان کی فٹنگ غلط ہوتی ہے نا، کانوں سے اس لیے نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ نہیں، وہ عام زندگی میں تو خیر اتنا نہیں بولتا. جو لوگ ملتے ہوں گے وہ تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے. ہاں، یہ تو ہونا چاہیے نا. یہ مطلب ہاں ہونا چاہیے، ضروری ہے. اس جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہیں تک رکھیں اس کو. اب فٹ بالر ہے وہ گراؤنڈ میں کھیلے گا نا، کمرے میں تو نہیں کھیلے گا نا کہ کمرے میں بھی گول کر رہا ہو. کرکٹر ہے وہ گراؤنڈ میں کھیلے گا. تو اس طرح سے جو ہمارا کام ہم وہیں کریں اچھا لگے گا. صحیح. ہر ٹائم کرتے رہیں گے یہ ہر ٹائم لگا رہتا ہے یار. ہاں، یہ تو ہے ہی، یہ تو ہے ہی ایسا ہی. وہ پھر ایسے ہی میں آ جاتے ہیں نا سارے. صحیح. سو یہ ایسے ہی اور ویسے ہی کا چکر بڑا خوفناک نہیں؟ بہت خوفناک ہے. آپ کو بعض اوقات ویسے ہی اپنے آپ کو ایسے ثابت کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. وہ مجبوری میں شامل ہو جاتا ہے. یہ مجبوری میں شامل ہو جاتا ہے. یہ کیا رویہ اتنا اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ ٹھیک ہے بلیس کیا ہوا ٹیلنٹ ہے، آپ زبان سے اور انداز سے اور لفظ کی کامیڈی کرتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بات میں سے بات نکال لیں اور وہ بات بھی ایسی ہو کہ جو مطلب جا کے ٹھیک نشانے پہ لگے. وہ یہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی سامنے والا کیا بولے گا. ٹھیک ہے، وہ جو بولتا ہے اس کا رپلائی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، یہ تو سارا کچھ اللہ پہ ہی ہے. اصل تو ساری کائنات اللہ کی ہے. اب کسی کو بھی ہم بولے یار اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، تو وہ جو جس کی وجہ سے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو سارا کریڈٹ پھر اللہ کو چلا جاتا ہے. زندگی میں سب سے پہلے کب یہ پتا چلا تھا کہ سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، میں گانے کے لیے آیا تھا. پھر مجھے لگا میرے اپنے بھی کان ہیں تو میں اپنے کان پہ رحم کروں تو ساتھ میں لوگوں کے کانوں پہ بھی رحم کروں. تو پھر گانا چھوڑ دیا. ہاں، پھر وہاں سے وہ ایک اتفاقاً اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا. ایک روزہ ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ کارڈوں پہ، کہ کارڈ بیچنے. ہر آرٹسٹ کو 20-20 کارڈ مل جاتے تھے کہ جاؤ بیچو اور ہال فل کرو. تو اس طرح سے ڈرامے میں آیا. تو پہلا جب شو کیا تھا تو پاؤں کانپ رہے تھے، ہونٹ خشک، پپڑیاں جم گئی تھی، لرزہ طاری تھا ایک. جب پہلے دن اسٹیج پہ گئے لیکن کیا تو لوگ ہنس رہے تھے. تو وہ حوصلہ افزائی لوگوں کی جو ہے نا، یہاں تک آج یہ جو اس مقام پہ بھی ہوں میں، وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ٹیلنٹ اس طرح کا جو ہے وہ موجود تو تھا. ہاں تھا. اور وہ عام زندگی میں کہیں پہلے اس کا اظہار. ہاں، وہ بچپن میں ہی تھا. تو وہ گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں پٹاخ سے جواب دے دیتا تھا. اچھا. تو وہ میری ایک چچی تھی، کہتی تھی اس کی زبان پہ بات رکھی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے بول دیتا فوراً. تو وہ ایک تھا قدرت کی طرف سے. صحیح. ایک جب بڑی مزے کی بات ہے جو آپ اپنا منہ پکا بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، مطلب بات ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی دیکھیں بھائی، یہ میں بولوں گا، میں یہ لہری صاحب سے بہت متاثر تھا. لہری صاحب ہمارے پاکستان کے لیجنڈس ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. بیمار ہیں آج کل. تو وہ ان کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ خود نہیں ہنسنا ہے، ہنسانا ہے. صحیح. تو وہ سمجھ لیں ان کا فالوور تھا وہ اس کام میں. مطلب پکا منہ کرنا. تو پکا منہ کرتے کرتے ایک دم سیمنٹ کا ہو گیا آج کل. یہ چکر ہے. تو خود ہنستے ہیں آپ؟ ہاں، دوسروں کو دیکھ کے بہت ہنستا ہوں. کئی آرٹسٹ ہیں جن کو دیکھ کے میں بہت انجوائے کرتا ہوں. ہاں. تو آپ بھی اسی طرح ہنستے ہیں جیسے لوگ آپ کی جھکتے دیکھ کے ہنستے ہیں کہ آپ؟ ہاں، نہیں ہنستے زور زور سے. جب اچھا ہمیں اب کامیڈین کو کب ہنسی آتی ہے زیادہ؟ کوئی بہت ہی بیوقوفانہ بات کرے نا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو، تو بہت ہنسی آتی ہے. اچھا. کیونکہ اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے نا.
تو وہ سوچ کے ہم ہنس رہے ہوتے تھے کیا بکواس کی اس نے. تو ایسے بھی کچھ ہیں آرٹسٹ, نام نہیں لوں گا, تو ان کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ عجیبی میں نام لے دیتا ہوں, میرے دوست بھی لیاقت سولجر, اس کی بات پہ سر پیر نہیں ہوتا ہے, تو میں بہت ہنستا ہوں اس کو, خاص کر کے اس کو بٹھا کے سامنے. اچھا کئی آرٹسٹ ہیں جیسے عام زندگی میں بہت انہوں نے بہت کام بھی کیا, اب اس دنیا میں نہیں ہے, ملک انوکھا صاحب, ان کو میں بہت انجوائے کرتا تھا. جیسے ہمارے ساتھ میرے دوست ہیں, پارٹنر ہیں چاند پوری صاحب, ان کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں ان کی باتیں سن کے. تو ہنستا تو ہر آدمی, کون نہیں ہنستا ہے. اچھا یہ جو اسکٹس تیار کرنا ہے یا یہ ون مین شو, اسے کیا آپ کہیں گے اپنی زبان میں؟ اسکٹس ہے, 2 آدمی میں اسکٹس ہوتا ہے, ایک آدمی میں ون مین شو ہوتا ہے. تو اسکٹس میں آپ مطلب آپ کو پتا ہوگا صبح آپ نے جانا تو بالکل نو اسکرپٹ نتھنگ, ایسے ہی آپ بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, کچھ تو تیاریاں ہوتی ہیں نا. آپ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں, کچھ تو تلوار تو لے کے جائیں گے نا, صحیح, تو تیاریاں ہوتی ہیں. لیکن پھر وہاں پہ جانے کے بعد کامیڈین کا اپنا موڈ ہوتا ہے نا, پھر وہ دیکھتا ہے کہ کس رنگ میں لوگ ہنس رہے ہیں, تو اسی کو پکڑ لیتا ہے, وہ لائن پکڑ لیتا ہے. ناراض ہوئے کبھی آپ کے ساتھی آرٹسٹ اس بات پہ کہ آپ نے تو پتہ نہیں دکھائی سیدھی اور لگائی الٹی ہے؟ نہیں, وہ جو میرے ساتھ کو پارٹنر ہوتی تھی نا روروشی, وہ باہر نکل کے کہتی تھی آپ ریہرسل کچھ کرتے وہاں کچھ کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے خود نہیں پتا بھائی, سوری. لیکن وہ اتنی یوزڈ ہو گئی تھی کہ اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اب یہ پٹری سے اتر گئے, ابھی خود ہی پٹری پہ آئیں گے, تو چپ رہتی تھی, ریئیکشن دیتی رہتی تھی. صحیح, ابھی آئیں گے اپنی آئی پہ, اب آئیں گے, اب پٹری پہ آئیں گے. تو وہ مطلب اس کو یہ پتا تھا کہ اس کو میں نے ایک بات بتایا, تم نے ریئیکشن رکھنا ہے پراپر. کوئی بھی بیوقوفانہ باتیں ہوں یا کوئی بھی بات ہو, اب نکل جاتے ہو تو اس پہ ریئیکشن رکھنا تاکہ لگے کہ تم انوالو ہو. صحیح, ایک دم فلٹ نہ ہو جانا کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یہ بھول گئی ہے شاید, یا یہ کہیں اور چلا گیا. صحیح, کیونکہ مقابلہ ہے تو اس میں لگے کہ ججوں کی انوالومنٹ ہے دونوں کی, اور دونوں مل جل کے کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئی تھی, صحیح, حد تک سمجھ گئی تھی. یہ سمجھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں نا گھر میں, جتنا میاں کو بیوی کو سمجھنا ہوتا ہے, بیوی کو میاں کو سمجھنا ہوتا ہے. بیوی کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے جبکہ میاں اس طرح کا ہو. ہاں یہ تو ہے نا, میاں کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ میاں نہیں. آج کل تو بیویاں سمجھ جاتی ہیں بہت آسانی سے, بیویوں کو سمجھنا مشکل ہے. کیوں؟ تو عورت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا نا. آج کل کا ساتھ جو آپ نے ٹانکا لگایا ہے, پہلے زمانے میں جو عورتیں تو بڑی سیدھی ہوتی تھی. اچھا, پہلے زمانے میں مرد بھی بڑے سیدھے ہوتے تھے. ہاں, ملتانی مٹی سے میک اپ کر لیتی تھی, ٹھیک ہے, یہ 2 تھپڑ مارے گال لال ہو گیا, نکل گئی کام پہ. تو آج کل کے لڑکیوں کو سمجھنا یا عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. وہ کوئی ایک لکھ رہا تھا نا عورت کے بارے میں, کہیں پڑھا تھا میں نے, تو خاتون کہنے لگی سمجھ گئے کیا کر رہے ہیں, بولے میں عورت کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں. بولے آپ عورتوں کو سمجھ گئے؟ بولا ہاں. بولا اچھا. انہوں نے کنڈی لگائی, کپڑے پھاڑ لے, کہنے ماں میں نے نہیں سمجھا یہ